خدمت لیا کرتے ہیں. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کی خدمات دینیہ قبول فرمائے جو اس وقت مجھے لائیو سن رہے ہیں. اور میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ آج ہم بڑی ہی عظیم ہستی کراچی میں جن کا مزار مبارک ملیر میں ہے، حضرت صوفی ملت حضرت علامہ مولانا صوفی عبدالغفار احمد قادری صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ بانی ہیں، خطیب و امام مرکزی جامع مسجد طیبہ مدرسہ غوثیہ لیاقت مارکیٹ کے. اور بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تو یہاں پر چند بانس تھے اور ایک سمجھ لیں کہ چھوٹی سی مسجد کی انہوں نے اسٹارٹ لیا، چٹائی اور بانس پر یہ مسجد تھی، اور پھر تا حیات اس مسجد میں انہوں نے امامت و خطابت کی. آج مزار بھی ان کا یہاں پر ہے. کیا شاندار زندگی گزری کہ اللہ کے گھر کی خدمت کی اور اللہ کے گھر کے سائے میں آرام فرما بھی. اور بتایا جاتا ہے کہ نائب غزالی زماں ہیں، غزالی دوراں علامہ کاظمی صاحب کے وہ نائب بھی تھے. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فضائل و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. ویسے تو مجھے کل کے لیے حکم ملا تھا، لیکن حضرت نے جیسے بتایا کہ کل صبح انشاءاللہ ہماری ایک قافلے کی صورت میں اسکردو اور گلگت اور وہاں کے علاقے میں روانگی ہے. اور انشاءاللہ آپ مجھے جو کہ لائیو جا رہا ہے پہلے نہیں بتاتا، انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں پھر انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلے گا کہ اہل سنت والوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے انشاءاللہ وہاں بھی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں. انشاءاللہ ایسا بہت کچھ ہونے جا رہا ہے جو پہلے وہاں نہیں ہوا تھا. تو انشاءاللہ کچھ ارادے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے، سفر بھی خیر سے ہو، حفاظت سے ہو، اور دعوت اسلامی جہاں جہاں پہنچے اللہ کرے کہ اہل سنت والجماعت کے مضبوط قلعے قائم ہوں، لوگوں کے عقائد بچیں، لوگوں کی انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی انشاءاللہ عقائد کی حفاظت ہو. اور یہی الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں تربیت فرمائی ہے. دیکھیں جو نباز ہوتے ہیں نا، جو حکیم الامت ہوتے ہیں، وہ بہت پیارے انداز میں امت کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. بہت زیادہ شور مچانے کی بجائے آپ کو دعوت اسلامی کام کرتی زیادہ نظر آئے گی. اب ایک نعرے ہی نے دیکھو نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ ہر صحابی نبی. اب جس کو اس نعرے سے پرابلم ہے وہ خود چیک کر لے کہ گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے. ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جن سے قرآن نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا، بھلائی کا وعدہ کر لیا، وہ جنتی ہیں. تو اب ہر صحابی نبی جنتی، وہ نعرہ عطا فرمایا امیر اہل سنت نے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات آئندہ صدیوں تک ہماری نسلیں یہ نعرہ لگاتی رہیں گی اور انشاءاللہ ہر صحابی رسول سے محبت کرتی چلی جائیں گی. اسی طرح محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. اب دیکھیں نعرے کی ہی صورت میں اب بچے کی زبان پہ یہ نعرہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس پر انشاءاللہ ہم نے بھی پہرا دینا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس عقیدے کا درس دینا ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رہے کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل کا آخری نبی نہ مانا جائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس انداز سے کام کر رہی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور منافقت یعنی نفاق سے بری ہے. اب مجھے بتائیں 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ شاید 10 منٹ مشکل سے لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے. اب گھنٹوں ہم سوشل میڈیا کے ساتھ گزار سکتے ہیں مگر چند بار درود پاک پڑھنے کا وقت نہیں نکالتے. اللہ رسول کا واسطہ پیش کرتا ہوں، دنیا اور آخرت کی برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں نا تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. جس سے میں آپ سے اگر باری باری سب سے پوچھوں نا تو سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم ہوں گے. کوئی کسی مشکل میں ہے، کوئی کسی پرابلم میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی روزگار کے مسئلے میں ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں تو بخشش کی تو سب کی تمنا ہے نا کہ وہاں بخشے جائیں، نبی پاک کی شفاعت مل جائے. اب یقین کریں ان تمام پرابلمز کا سولوشن پتہ ہے کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد.
تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور شاعر کیا لکھتے ہیں؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ سب کو حاضری کی تمنا ہے نا، تو بس اب درود پاک آج سے نیت کر لیں، اتنی مبارک ہستی کے عرس میں آئے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل گرمی کے دن ہیں اور گرمی جو ہے ہمیں بےتاب بھی کر دیتی ہے۔ کتنا آسانی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں کہ پنکھے لگ گئے، پہلے تو نہیں ہوتے تھے پنکھے، اب ایئر کنڈیشن ہیں، پنکھے ہیں، ایئر کولر ہیں۔ ہم اس گرمی سے بچنے کے بہت سارے انتظام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سوچیں آپ، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے اگر اس وقت بھی اس مسجد میں لائٹ چلی جائے، پنکھے بھی بند ہو جائیں، تو شاید ہم 10 منٹ کے اندر پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، حالانکہ رات کا وقت ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ رات 12-1 بجے تپتی دھوپ میں آپ آسمان کے نیچے کوئی سایہ نہ ہو، ذرا 15 منٹ کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں گے 15 منٹ بغیر سائے کے، وہ بھی جون جولائی کی گرمی میں، اتنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ حالانکہ ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ مشکل سے 40 ڈگری، بہت بڑھ جائے تو 45 ڈگری۔ اس گرمی سے کچھ یاد آ رہا ہے؟ ایک دن ہوگا جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ابھی سورج کروڑوں میل دور ہے، آج زمین پتھر کی ہے، مٹی کی ہے۔ تھوڑے سے اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں تو انہیں پتا ہوگا کہ کاپر جو ہوتا ہے، تانبا جو ہوتا ہے، وہ بہت تیزی سے گرمی کو ایبزارب کرتا ہے، اسی لیے ہماری الیکٹرک کی تاروں میں، پنکھوں میں، کئی جگہوں پر کاپر یوز ہوتا ہے۔ زمین تانبے کی ہوگی، پوری زمین، اور سورج 1 میل پر ہوگا، اور گرمی کا عالم کتنا ہوگا؟ حدیثوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ بندے کی زبان باہر آ جائے گی، حلق خشک ہو کر کانٹا ہو گیا ہوگا۔ پسینہ ابھی بھی بہ رہا ہے پنکھوں میں ہمیں، مگر اس وقت کتنا پسینہ بہے گا؟ فرمایا اتنا پسینہ بہے گا کہ آدمی کی جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ پہلے تو 70 گز زمین اس پسینے کو جذب کرے گی، اس کے بعد زمین میں طاقت نہیں ہوگی جذب کرنے کی، اب پسینہ اوپر کو آئے گا۔ جس کے جیسے اعمال، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی پیٹھ تک، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ ایسی گرمی، العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت نقشہ تو بڑا خطرناک کھینچ دیا، اب بتائیے کہ اس پیاس سے بچیں گے کیسے؟ اس گرمی سے نکلنے کا سولوشن کیا ہوگا؟ کیا سب کے ساتھ ایسا ہوگا؟ نہیں، وہاں 2 بڑے کمال کے انتظام ہیں۔ گرمی میں 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، ایک تو سایہ اور ایک پانی، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اگر بہت گرمی میں ہوں اور 1-2 گلاس پانی پی لیں تو گرمی تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگ جائے گی، پسینہ اگر بہتا رہے تو ہر تھوڑی دیر بعد پیاس لگے گی۔ تو قیامت کے دن کون سا پانی ملے گا اور بار بار پیاس لگے گی تو کیسے ملے گا؟ اللہ اکبر، اس تپتی گرمی میں میرے آقا جو صاحب کوثر ہیں، وہ شافع محشر ہیں، ان کو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے، یہ جنت کے پرنالے سے یہ پانی آ رہا ہوگا، اور فرمایا ایسا ٹھنڈا، ایسا میٹھا پانی ہوگا، ایک بار جو پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جمعے کے خطبے میں یہ الفاظ آپ بار بار سنتے ہیں، پرابلم یہ ہم سنتے تو ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ خطبے میں الفاظ کیا ہیں؟ شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا، فرمایا جو ایک بار اس شربت کو پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اور اللہ اکبر، وہ ملے گا کس کو؟ سبحان اللہ، نبی پاک اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ کیوں نہ میرے آقا سے پیار کریں، کیوں نہ ان سے محبت کریں۔ سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گرمی ہے نا، مگر کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ۔ ہاں، میرے آقا جام کوثر پلائیں گے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمائے۔ اور نبی پاک کی حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ میرے حوض پر کچھ لوگ آئیں گے
جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. تو اے کثرت سے درود پاک پڑھنے والو، اے سنت رسول پر عمل کرنے والو، اے نبی پاک کی غلامی پر زندگی گزارنے والو، انشاءاللہ جب حوض کوثر پر جائیں گے تو میرے آقا انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں گے. بلکہ ایک شاعر نے تو کیا خوبصورت تمنا کی ہے، وہ کہتے ہیں تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کے دیں. ہماری تو تمنا یہ ہے کہ آقا اپنے ہاتھوں سے بلکہ کچھ تبرک بنا کر جام کوثر عطا فرمائیں. اب آتے ہیں کہ دوسرا معاملہ، پانی تو ہو جائے گا انشاءاللہ، سایہ کہاں ملے گا؟ اتنی بڑی گرمی ہوگی. اچھا وہ دن 2-4 گھنٹے کا نہیں ہے، سورج 1 میل پر اور 50,000 سال کا دن ہے. تو فرمایا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. دیر از نو شیڈو سوائے ایک سائے کے. یوم لا ظل عرش کا، اس دن یوم لا الا ظل کا عرش کا، یعنی اس دن اللہ کے سائے، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو کون سا سایہ ہوگا؟ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور آپ کو پتا ہے اس سائے میں کون کون ہوگا؟ ہاں وہاں نبی پاک بھی ہوں گے، سارے انبیاء بھی ہوں گے، پنجتن پاک بھی ہوگی، اہل بیت بھی ہوں گے، سارے صحابہ بھی ہوں گے، ہمارے غوث پاک بھی ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے. سوچو تو صحیح کیسی محفل سجی ہوئی ہوگی. اب کوئی شخص سائے میں نہیں، اللہ کے عرش کے سائے کے تلے اللہ کے مقبولین ہوں گے. اور ہم میں سے اللہ نہ کرے کوئی گرمی میں کھڑا رہے گا، کتنا افسوس ہوگا کہ کاش میں بھی اس سائے میں جگہ پا لیتا. اب آئیے، اب آپ سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کس کو سایہ ملے گا؟ اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. نبی پاک نے ہمیں اپنی حدیثوں کے ذریعے ان خوش نصیبوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. آج میں اس عرس کی محفل میں وہی حدیث بیان کرنے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. پہلے ایک نیت کر لیتے ہیں. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں. There are 7 type of people انشاءاللہ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اب ہم غور کر لیتے ہیں اور توجہ سے سنیں گے. جو کھڑے وہ بیٹھ جائیں. کتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ بیٹھ کے سنیں. بڑی اہم باتیں ہیں. آج آپ نے کچھ نیت کر کے جانا. سب بیٹھ جائیں کہ ان 7 قسم کے لوگوں میں ہمارا اگر نام نہیں ہے، پہلے تو میں وہ 7 کیٹیگریز بیان کروں گا، تو آج یہ نیت کر لو کہ بھائی میں قیامت کی گرمی تو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس عظیم سائے میں جو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، جہاں سارے اللہ کے مقبولین ہوں گے، میں نے جانا ہی جانا ہے. تو آج غور سے وہ 7 کیٹیگریز سن لیں. اگر میرا اور آپ کا اس میں شمار نہیں ہے تو آج اس مبارک محفل میں نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ میں نے یہ والے کام کرنا شروع کر دینے. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. نمبر 1، پہلا کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عادل حکمران، یعنی وہ حکمران صاحب اقتدار جو عدل کرنے والا ہو، جو انصاف کرنے والا ہو. اب یہاں ایک حکمران تو نہیں بیٹھے، لیکن ہو سکتا ہے میرا بیان بعد میں اس کا کوئی شارٹ کلپ اللہ کرے کوئی صاحب اقتدار سنے، اور بالخصوص وہ لوگ سنیں جن کو عدل کرنا ہوتا ہے، جن کو انصاف کرنا ہوتا ہے، جن کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. آپ جس سیٹ پر ہیں اگر آپ عدل کرنے والے بن جائیں تو کمال یہ ہوگا کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. اور اب ہم لوگ غور کریں، ہم حکمران تو نہیں ہیں، مگر زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. کبھی فیملی میں کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی کمیٹی میں کرنا پڑتا ہے، کوئی کسی مسجد کی کمیٹی میں ہوتا ہے، کوئی کسی محلے کی کمیٹی میں ہوتا ہے، کوئی جناب اپنے خاندان کے کسی مسئلے میں بیٹھتا ہے. جب بھی زندگی میں، چاہے آپ آفس میں ہیں، کاروبار میں ہیں، فیصلہ کرنے کی بات آئے نا تو عدل کا ساتھ دینا ہے، انصاف کا ساتھ دینا ہے. نا انصافی مت کرنا. اللہ نا انصافی کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور عدل کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ میرا رب بھی عدل کرنے والا ہے. اب بندہ کہے یار یہ میرے محلے والا ہے، یہ میری زبان بولنے والا، یہ ساڑھا گرائی ہے، یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں، اس لیے اس کا فیصلہ، اس کی طرف فیصلہ کر دو، غلطی اس کی ہے پھر بھی اسی کی ساتھ دے دو. بدقسمتی سے کچھ لوگ عدالت میں جا کے چند پیسوں کی خاطر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں، اپنی ذات سے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں. بعض اوقات خاندان میں ہم بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، مگر کیا کریں یار، رشتہ دار ہے، اب اس کا ساتھ ہی دینا پڑے گا نا. جس کا حق ہے، جو سچ پر ہے، آپ اس کا ساتھ دیں. اور اگر ساتھ نہیں دے سکتے، ہمت نہیں ہے، تو کم از کم ظالم کا ساتھ تو نہ دینا، خاموش ہو جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے میں نہیں کہہ سکتا اس کے خلاف، آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تو ایسا تو نہ کریں نا کہ آپ ظالم کے ساتھ ہو جائیں اور پھر سوچیں کہ اگر مظلوم کی ہائی لگ گئی تو کہاں جائیں گے. میرے ایک فیصلے کی وجہ سے، میری ایک ڈیسیژن کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی پہ اثر آتا ہے، کسی کی نوکری پہ اثر آتا ہے، کسی کی جناب عزت پہ اثر آتا ہے، اور میں کہتا ہوں کیا کروں، مجبور تھا. نہیں جناب، یہ مجبوری آپ کو نہیں بچائے گی. پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ مظلوم اگر کھڑا ہو گیا تو ظالم کا گریبان ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا. اور یاد رکھیے گا، رب ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی رحمت مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے. تو ظالم نہیں بننا ہے، کرنا ہے تو انصاف کرنا ہے. چلیں جناب اب دوسری کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں. وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری. ہائے ہائے ہائے، کئی نوجوان چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے چہروں پر نمازوں کا نور ہے، سر پر امامے ہیں یا داڑھی شریف جگمگا رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو، سبحان اللہ. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جوانی کی عبادت یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. وہ کہتے ہیں نا جوانی کی توبہ، یہ تو ولیوں کا انداز ہے، اللہ نصیب فرمائے. مگر آج کا نوجوان کہتا ہے یار جوانی تو عیاشی کرنے کے لیے ہے، جوانی تو موج کرنے کے لیے ہے، 4 دن کی جوانی ہے، بڑھاپے میں بھی اللہ اللہ کر لوں گا. اللہ اکبر. میں آپ کے پاس بیان کرنے سے پہلے ملیر ہی کے علاقے میں ایک جگہ دعا کر کے آ رہا ہوں جہاں 18 سال کی نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا ہے. میں ابھی فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ روز کی کہانیاں آپ سنتے ہیں کہ جوان بھی جا رہے ہیں، بچہ بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے. یہ جوان جو سوچتا ہے نا کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازیں پڑھ لوں گا، بڑھاپے میں جا کر عبادت کر لوں گا، یہ آپ کی بھول ہے. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ جناب ہم کتنے سال زندہ رہیں گے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل کا سورج دیکھ پائیں گے کہ نہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میرے پیارے نوجوانوں، دیکھیں زندگی میں، اس دنیا میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں، ایک سیکوینس تھا. پہلے میرے دادا آئے، آپ کے بھی پہلے دادا آئے، پھر والد صاحب آئے، پھر میں اور آپ آئے، پھر ہمارے بچے، پھر ان کے بچے. ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب ہے آنے کی. جانے کی یہ ترتیب ہو یہ ضروری نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے. باپ موجود ہوتا ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کاندھا دے کر قبر میں اتارتا ہے. نہیں دیکھے آپ نے واقعہ؟ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لوں گا؟ اور اللہ اکبر، جوان کی عبادت پتہ ہے اللہ کو کیسی پسند ہے؟ اب ذرا سنیے گا. اچھا جوان بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو اور پھر اللہ کی عبادت کرے اور حرام سے بچے. سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کریم اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا ہو. اللہ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے. خوبصورتی بھی ہے، جوانی بھی ہے، شہوات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، گناہوں کے آفرز بھی ہیں، مگر اللہ اکبر خوش نصیب کون ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، شیطان کے راستے پر نہیں چلتا. ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے. جوانی کی عبادت ہے نا، 70 صدیقوں کا ثواب ہے. اور یاد رکھیے گا جو جوانی میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، علامہ صاحب ذرا سنیے گا بہت لطف آئے گا. 100 سال عمر، آنکھیں سلامت، دانت سلامت، سماعت سلامت، بالکل باڈی پرفیکٹ. کسی نے کہا حضرت 100 سال عمر ہو گئی، باڈی کا کوئی پارٹ ڈیمیج نہیں، ایوری تھنگ از پرفیکٹ، راز کیا ہے؟ پتہ کیا فرمایا؟ کہ میں نے جوانی میں ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا، اللہ نے میرے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اور آپ اپنا بڑھاپا اچھا چاہتے ہیں نا تو جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے. اب آپ اس پیرائے میں ذرا دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھیں. جیسے حضرت فرما رہے تھے
اللہ اکبر، اتنے نوجوان، اللہ اکبر، سر پر امامے، چہرے پر داڑھی، میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ لاکھوں لاکھ نوجوانوں کو دعوت اسلامی نے نمازی بنایا. جوانی کی عمر ان کی عبادت میں گزر رہی ہے، نفلی روزے رکھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں. ارے امیر اہل سنت فرماتے قرآن پاک پڑھو تو ایک ایک مہینے میں کئی بار تلاوت قرآن ہو جاتی ہے. آپ فرماتے سورہ اخلاص پڑھیں تو نوجوانوں کی لائن لگ جاتی ہے اور کروڑوں بار سورہ اخلاص کی کارکردگی ملتی ہے. ہزاروں علماء بن رہے ہیں، لاکھوں حافظ بن رہے ہیں. تو جب یہ کر سکتے ہیں تو میرے نوجوانوں آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ مشکل نہیں ہے، صرف ماحول بدلنا ہوگا. پرابلم یہ ہے ہم برے دوستوں میں بیٹھ کر نیک نہیں بن سکتے. اگر آپ کو جوانی میں عبادت کرنی ہے اور یہ فضیلت حاصل کرنی ہے کہ مجھے اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے تو پھر آپ ایسے نوجوانوں کی صحبت اختیار کریں جو 5 وقت مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھتے ہیں. بلکہ آپ کو ایسے نوجوان بھی ملیں گے جو فجر کے لیے مسجد میں آتے آتے محلے والوں کو جگاتے ہوئے بھی آتے ہیں. کبھی درس دیتے نظر آئیں گے، کبھی بیان کرتے نظر آئیں گے، کبھی آپ کو کہیں چلے قافلوں میں چلتے ہیں. تو یہ بھی تو نوجوان ہے نا، دل تو ان کے پاس بھی ہے، شہوت تو انہیں بھی ہوتی ہوگی، خواہشات تو انہیں بھی کھینچتی ہوں گی. مگر یہی تو مقابلہ ہے نا. لوگ کہتے مرد بنو، چیلنج لینا چاہیے. تو اے نوجوانوں آج نیت کرو ہم شیطان کے سامنے چیلنج لیں گے کہ اے شیطان ہم شیطان کے نہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں. تو انشاءاللہ اب پابندی سے 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. 2 ہو گئے، ٹھیک ہے. میں نے شروع میں کہا تھا میں 7 کیٹیگریز بیان کروں گا، 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوگا. اگر میں اور آپ اس میں کسی ایک میں بھی نہیں ہیں تو آج سے اس پر عمل کرنا ہے. تیسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص کس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے آئے، مسجد میں نماز پڑھ کے واپس جائے نا، گھر پہ جائے، کاروبار پہ جائے، مگر دل مسجد میں ہی لگا رہے کہ دوبارہ کب جانا ہے، دوبارہ کب جانا ہے، پھر مسجد میں آ جائے. اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، کیونکہ ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. اب یہاں بڑا پرابلم ہے، اب ذرا سمجھیے گا. علماء فرماتے ہیں اگر کسی کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے، ایمان کی قوت کو چیک کرنا ہے کہ کتنا مضبوط ایمان ہے، فرمایا دیکھو مسجد سے تعلق کیسا ہے. اگر مسجد سے تعلق مضبوط ہے سمجھ لو ایمان بھی مضبوط ہے. اب غور کیجئے آج کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں. کچھ تو صرف جمعے کو آتے ہیں اور کچھ جمعے کو بھی نہیں آتے، عید کی نماز میں کبھی آ گئے تو آ گئے. اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں مسجد نہیں جاتا، میں تو یار 2 4 6 دن یا جمعے کو ہی مسجد جاتا ہوں، یہ آپ کی بھول ہے. آپ اور میری کوئی اوقات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں مسجد نہیں آتا؟ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ آج آپ کے گھر پہ کوئی آئے، بیل بجائے، گھنٹی بجائے کہ میں آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آنا چاہتا ہوں. آپ کہیں کون ہے بھائی؟ میں تو نہیں جانتا، میں نے تو نہیں بلایا. آپ کے میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ یہ کیسے کہتے ہو میں مسجد میں نہیں آتا؟ ارے تمہیں بلایا نہیں جاتا ہے. جو مسجد میں نہیں آتا وہ معافی مانگے رب سے کہ اے اللہ میرا پڑوسی 5 بار دن میں تیرے گھر کا مہمان بنتا ہے اور مجھے ہفتہ گزر جاتا ہے، میری حاضری نہیں ہوتی ہے. اے اللہ ایسا کیا جرم ہو گیا ہے؟ ارے میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، خدائے احکم الحاکمین کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ آج کے اجتماع کی دعوت بھی بہت سارے لوگوں کو دی گئی ہوگی، مگر یہ جو چند خوش نصیب آئے ہیں نا، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے. پیغام تو ہزاروں تک گیا ہوگا، جنہیں بلایا جاتا ہے وہی اللہ کے گھر میں آتے ہیں. تو یہ فخر محسوس کیا کرو، شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی اپنے گھر میں بلایا. اور مبارک ہو انہیں جو 5 بار آتے ہیں اور سبحان اللہ بار بار آتے ہیں، ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. علماء کہتے ہیں مومن کی مثال کیسی ہے؟ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. کتنی پرسکون ہوتی ہے پانی کے اندر مچھلی، موج کر رہی ہوتی ہے. اچھا مچھلی کو پانی کے باہر نکالو تڑپنا شروع کر دیتی. یعنی مومن مسجد کے باہر انکمفرٹیبل ہوتا ہے، اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، اس کو پھر مسجد آنا ہوتا ہے کہ پانی میں آ جاؤں. اور منافق کیسا ہوتا ہے؟ وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، فش آؤٹ آف دا واٹر، بے چین بے قرار. ہمارے پاس بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹھا ہو، ورنہ ہوتا ہے مسجد میں آتی ٹینشن شروع ہو جاتا ہے. گھڑی دیکھتے ہیں یار کب امام صاحب ابھی تک نہیں، کبھی 1 منٹ جماعت لیٹ ہو جانا تو امام صاحب کو پکڑ لیں گے، حضرت آج 2 منٹ آپ نے لمبی کر دی نماز.
اچھا یہی بندہ جس کو 2 منٹ تاخیر سے جماعت شروع ہونے پر، امام صاحب بھی کمپیوٹر تو نہیں ہے نا، انسان ہے، کوئی طبعی حاجت ہو سکتی ہے، حالانکہ ہماری مسجدوں میں پوری دنیا میں ٹائم پہ اذان اور نماز ہوتی ہے 99%، کبھی بارش ہو گئی، کبھی موسم، کبھی طبیعت، لیکن 1-2 منٹ پر بھی ان کو کلام ہوتا ہے. کیوں کہ 2 منٹ زیادہ کیوں گزر گئے مسجد میں. یہی بندہ باہر چائے کے ہوٹل پر 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا، مسجد میں 2 منٹ نہیں گزرتے. چیک کرو، دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ. مسجد میں کیوں دل نہیں چاہتا بیٹھنے کو؟ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے نا، پھر بھی اگر وقت ہو تو جائیں نا، بیٹھ جائیں، کیونکہ کریم کے گھر میں آئے ہیں. مجھے بتائیں آپ کے گھر پر میں اگر آج انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں اور آپ کے کسی کے گھر آ جاؤں، یا امام صاحب آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ مجھے خوش کرنے کی کوشش کریں گے نا. ہر میزبان کیا چاہتا ہے کہ میرا مہمان خوش ہو کر جائے، راضی ہو کر جائے، میرے گھر میں آئے تو سکون پائے. ہم دنیا والے لوگ اپنے مہمان کو خوش کرتے ہیں، اگر رب کے مہمان بنو گے، اس کے گھر میں آؤ گے، کیا وہ خوش کر کے نہیں لوٹائے گا؟ بیٹھتے ہی تو نہیں ہیں، ہم تو خود بھاگنے میں لگے رہتے ہیں. ادھر امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، لائن لگ جاتی ہے باہر جانے والوں، دعا کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ادھر ادھر بیٹھتے ہو، کریم کے گھر میں بیٹھو نا. اور میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اتنے سارے میرے اور آپ کے پرابلمز ہوں گے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب سے مانگتے ہیں، ہم رب سے نہیں مانگتے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا شاید ہی ہوگا جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھنے آئے، جانے دیں نمازیوں کو، مسجد کا ایک کونا پکڑ لیں اور اب اللہ سے باتیں کرنا شروع کر لیں. اب کہیں اللہ سے، یا اللہ بہت پریشان ہوں، یا اللہ میں بیمار ہوں، میری ماں بیمار ہو گئی ہے، علاج کرا رہا ہوں، حل نہیں ہو رہا. یا اللہ قرضے میں ڈوب گیا ہوں، میرے مولا نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہوں مگر نوکری مل نہیں رہی ہے. اے اللہ روزگار کے مسائل ہیں، مہنگائی مجھے پورا نہیں کرنے دے رہی ہے. کسی کو مدینے جانا ہوگا نا، کعبہ دیکھنا ہے، کہو نا اللہ سے، اے اللہ تیرا گھر دیکھنا ہے. ہزاروں لاکھوں تیرے گھر کو آتے ہیں، تصویروں میں تیرا گھر دیکھا ہے مولا، کب میں احرام پہنوں گا، میں کب لبیک پڑھوں گا. اے اللہ تیرے حبیب کا روضہ دیکھنا ہے، تصور میں تو مدینہ کئی بار دیکھا. اے اللہ کرم کر دے، مجھ جیسے آسی کو بھی مدینہ دکھا دے. باتیں کرو نا اس سے، رو رو کے باتیں کرو. ارے وہ تو ایسا کریم ہے. مجھے بتاؤ، میری ماں کے پاس جب بھی میں رو کر گیا، میری ماں نے سینے لگایا. ارے جس رب نے میری ماں کے دل میں ممتا ڈالی ہے، جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اگر میں اس کے پاس روتا ہوا جاؤں اور اس سے یہ کہوں کہ یا اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں، اب واپس نہیں جاؤں گا، اب لے کر جاؤں گا. سچ بتاؤ، آپ کا کوئی دوست ہو اور پریشان ہو کر آپ کے دروازے پر آ جائے، آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر رونا شروع کر دے، کہے میں پریشان ہوں، اس مصیبت کے لیے آیا ہوں، آپ سوچو آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے یار اب تو گھر میں آ گیا ہے، جاننے والا بھی ہے، رو بھی رہا ہے، اب ایسے کیسے بھیج دوں، اب تو مدد کرنی پڑے گی، جتنی حیثیت ہوگی آپ اس کی ہیلپ کرو گے. ارے سوچو تو صحیح، آپ کے گھر میں کوئی آ کر رونا شروع کر دے، آپ سے مدد مانگے، آپ خالی نہیں لوٹاتے. کریم کے گھر میں آ کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں اس سے نہیں کہتے مولا آپ خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا؟ یقین کیجئے وہ کریم ہے، وہ دینے والا ہے. ہم مانگنے سے بھاگ گئے ہیں. ارے اس نے تو قرآن میں اعلان کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس بھی مشکل میں ہیں، جس بھی تکلیف میں ہیں، مسجد آیا کرو، نماز پابندی سے پڑھا کریں اور جلدی نہ مچایا کریں، بیٹھا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے کسی بھی زبان میں بات کرو. اللہ ہماری ہر بولی کو سمجھتا ہے، بلکہ سنو، بولی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دل کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. مگر یہی تو پرابلم ہے، ہم سب کے پاس مارے مارے پھر رہے ہیں، کریم کے پاس نہیں آتے. خدا کے واسطے اللہ کی یاد اپنے دل میں بسا لو. ایک اور کیٹیگری، ایک اور جو بندہ ہوگا نا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، رسول پاک فرماتے ہیں وہ بندہ جو اکیلے میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اس شخص کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اب محفل میں، اجتماع میں تو کبھی کبھی ہم رو پڑتے ہیں، کوئی دعا ہو جائے، کوئی بیان ہو جائے، کوئی نعت سن لیں، آنسو نکل آتے ہیں، اچھی بات. مگر مزہ پتہ کیا ہے؟ میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تو ایسی رات گزرے نا، کبھی تو ایسی تنہائی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آج میں اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اور آنسو بہنے دیں، اکیلے میں روئیں. اور اس کے لیے بھی وہی انداز جو میں نے بتایا نا کہ مسجد میں بھی یہ ہو سکتا ہے، مگر اس کا بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیں، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، آپ اکیلے اٹھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتائیں. یہ بھی بتا رہا ہوں، کسی کو نہ پتہ چلے. اگر آپ کا کوئی کمرہ ہے یا آپ کے پاس کوئی جگہ جہاں آپ سوتے ہیں، جا نماز رکھ لیں. فجر سے پہلے جب تہجد، ابھی فجر کا وقت شروع نہ ہو، 1-8 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں،
2 रकत से लेकर 8 रकत तक तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा सकती, पढ़ें और अब अल्लाह से बातें करें और अकेले में अपने गुनाह याद करके रो रो के उससे मांगे। खुदा की कसम, जो दिल को सकीना, जो दिल को सुकून आपको उस वक्त मिलेगा और जो खास मेहरबानी होगी, इसको भी इसी अंदाज से समझें कि कभी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि हमें किसी तकलीफ के बाइस नींद नहीं आई होगी, हम दर्द के मारे अपनी माँ के पास गए होंगे और कहा होगा माँ जी नींद नहीं आ रही। कहा बेटा क्यों नहीं आ रही? कहा माँ परेशान हूँ, नौकरी का मसला है, इम्तिहान होने वाला है, बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स थे। सच बताओ माँ ने क्या किया था? माँ करवट बदल कर सो गई थी कि बेटा तू जान तेरा काम जाने, बल्कि माँ भी बेचैन हो गई, माँ भी हमारे साथ रोने लग गई। माँ ने सीने लगाया, हमारे लिए खूब दुआएं दी, हमें तसल्ली दी। अब बताओ ना, मैं बिस्तर छोड़कर रोते हुए माँ के पास जाऊं, माँ सीने लगा ले। अगर बिस्तर छोड़कर अपने रब के पास चला जाऊं, उसके दरबार में आंसू बहाऊं, तो उसकी रहमत क्यों ना सीने लगाएगी। बस मसला यही है, हम ये रास्ते भूल गए हैं, हम ये हमारे पास ये दरवाजे मौजूद हैं अल्लाह की बारगाह में जाने के, हम इसे भूल गए। तो और खुशनसीब कौन है? मेरे आका फरमाते जो तन्हाई में रब को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अब क्या फरमाया? और कौन है? अच्छा जनाब, 4 हो गए हमारे, ठीक है ना। अब 5वां वो है जो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हुए जमा हुए और मोहब्बत करते हुए जुदा हो गए। 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हुए जमा हुए, अल्लाह की मोहब्बत में ही जुदा हो गए, इन दोनों को भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अब वो कौन लोग होते हैं? अब हमारा मामला पता है क्या, हम नॉर्मली पता है क्यों मिलते हैं? यार क्या करें, जाना पड़ेगा, रिश्तेदारी है, नहीं जाएंगे तो बुरा लग जाएगा। जनाजे में भी लोग फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, और क्या करें भाई खानदान वालों का जनाजा है, सोयम में तो जाना ही पड़ेगा, 40 में अच्छा उनको मौका मिलता है तो हाथ मिला के निकल भी जाते, कुरान कोई नहीं पढ़ रहे क्योंकि बस पता चल जाए मैं आया था। फॉर्मेलिटी है, बीमार भी है तो यार नहीं जाऊंगा तो बुरा लग जाएगा, इसलिए जा रहे हैं। कोई कारोबारी काम है, कोई नौकरी का काम है, कोई पैसे चाहिए। अब तो मतलबी मुलाकातें हो गई हैं, मगर अल्लाह की रिजा वाली मुलाकात पता है कौन सी है? आज के इज्तिमा में आने वाले सब इस्लामी भाइयों को मुबारक हो। हम किसी और मकसद के लिए तो नहीं आए हैं, ना मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ पर है, ना आप मेरे रिश्तेदार हैं, ना हम कारोबार के लिए आए, ना हम पैसे कमाने आए। आप सब भी अल्लाह की मोहब्बत में आए हैं, मैं भी अल्लाह की मोहब्बत में आया। अल्लाह इखलास दे हमारी नीयतों में। इज्तिमा के बाद सब जुदा हो जाएंगे क्योंकि मकसद कोई और नहीं था। सुभान अल्लाह, ऐसे इज्तिमा, ऐसी महफिल, दावत इस्लामी के काफिले, ये सब वो चीजें हैं जहां लोग अल्लाह की रिजा के लिए जमा होते हैं, अल्लाह की रिजा के लिए जुदा हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। ये इखलास वाली जो महफिलें होती है ना, जब कोई और मकसद ही नहीं है, अल्लाह रसूल का जिक्र होगा, दीन की बातें सुनेंगे, चलो सवाब मिलेगा, इसलिए जो आ रहे हैं। अरे मकसद ही कोई और नहीं है, इसलिए तो नहीं है कि यार उसके बाद फला से मुलाकात हो जाएगी, उससे फाइल साइन करवा लूंगा। बल्कि मजे की बात, मुझे एक हदीस याद आ गई, हो सकता है यार कोई किसी मतलब से भी आया। बात क्या होता है, दोस्त आ रहा होता है, दूसरे दोस्त को पकड़ के ले आते, चलना यार, वो नहीं मैंने नहीं आना, आ जाओ ना यार, टाइम पास हो जाएगा, मैं अकेला नहीं जा रहा, बाद में लंगर भी खा लेंगे, हैं, फला बंदे से मुलाकात भी हो जाए, कोई ना कोई मतलब साथ होता है। अब अल्लाह की रिजा नहीं है, मतलब है। लेकिन सच्ची बात बताऊं, ये इतनी मुबारक महफिल है कि इसमें किसी को भी महरूम नहीं किया जाता। हदीस सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। ये इधर उधर की महफिलों में जो जाते हैं ना, शराब की महफिल, तो जुए की महफिल, तो सिनेमा, तो अच्छों की महफिल में बैठो भाई। इधर तो सुभान अल्लाह कैसी बरसती है रहमत। हदीस पाक का खुलासा है, अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटीज है, जो पूरी दुनिया में सैर करते हैं और चेक करते हैं कि कहां अल्लाह का जिक्र होता है। जहां अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह रसूल की बातें होती हैं, उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। मुझे मेरे रब की रहमत से बहुत उम्मीद है कि आज की इस महफिल को फरिश्तों ने अपने परों से ढांपा होगा इंशाअल्लाह। जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं ना अल्लाह की बारगाह में, रब तो सब जानता है ना, मगर रब फरमाता है फरिश्तों कहां से आ रहे हो? कहते या अल्लाह एक जगह तेरे बंदे बैठे हैं, तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों क्या मांग रहे थे? कहा या अल्लाह जन्नत मांग रहे थे। कहा है फरिश्तों जन्नत देखी है उन्होंने? कहा या अल्लाह जन्नत देखी नहीं है। अगर ऐ फरिश्तों जन्नत देख लेते फिर क्या करते? अल्लाह फरमाता है, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह अगर वो जन्नत देख लेते फिर तो और रोते और शौक से मांगते। इरशाद होता है फरिश्तों ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? या अल्लाह वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। ऐ फरिश्तों जहन्नम देखी है? अर्ज करते मौला देखी नहीं। अल्लाह फरमाता है जहन्नम देख लेते क्या करते? कहते या अल्लाह अगर वो जहन्नम देख लेते फिर तो रोते, गिड़गिड़ाते, डरते, खूब रो रो के जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आता है। हदीस के अल्फाज में रब फरमाते फरिश्तों, हदीस का खुलासा है, मेरे वो बंदे जिन्होंने मुझे देखा नहीं है,
میرا ذکر کر رہے ہیں، جنت دیکھی نہیں اور جنت مانگ رہے ہیں، دوزخ دیکھی نہیں دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ ایسی پیاری محفل ہیں یہ۔ اب سنو، یہاں تک تو بڑی کمال کی حدیث ہے، مگر اس کا اگلا پارٹ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ اس میں ایسا بھی ہے جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ اپنے کسی ذاتی کام سے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے آج بھی کوئی ہو ایسا کہ دوست نے کہا چل بھائی فارغ بیٹھا ایسے ہی آ جاؤ یار، کسی سے ملاقات ہو جائے گی، لنگر مل جائے گا، مطلب کوئی اور تھا، مگر وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا جو ذکر کرنے نہیں آیا۔ ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں یہ وہ محفل ہے جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ یہ ہے اچھی محفلوں کا فائدہ۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ کہتے اچھے بندوں کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے۔ کبھی عطر والے کی دکان میں آپ گئے ہوں گے، پرفیوم شاپ میں گئے ہوں گے، پیسے خرچ کریں نہ کریں فری میں سیمپل تو لگی جاتا ہے۔ اچھا وہ فری سیمپل نہ بھی لگائے، دکان میں داخل ہوتے ہی خوشبو آتی ہے، بندے کی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ 1 روپیہ خرچہ نہیں ہوا، فائدہ ہو گیا نا۔ یہی تو بات ہے اچھے بندوں کی صحبت میں، کسی بھی نیت سے آ جاؤ ان پر برسے گی تم پر بھی برس جائے گی۔ مگر اس کا اگلا شعر سنیں، بابا بلے شاہ کا غالباً شعر ہے، کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں۔ آج کے بچے کیا کہتے ہیں حضرت ہم شراب نہیں پیتے، ہم تو بیٹھتے ہیں صرف، ہم تھوڑی جوا کھیلتے، دوست کھیلتے، ہم تو صرف قریب بیٹھے ہوتے ہیں، ہم غلط کام نہیں کرتے، وہ میرے 2-4 دوست کرتے ہیں، میں صرف کمپنی دیتا ہوں۔ آج تم کمپنی دے رہے ہو، کل لعنت تم پر بھی برسنا شروع ہو جائے گی۔ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے شرابی کا دوست شرابی ہی بنتا ہے، جواری کا دوست جواری ہی بنتا ہے، چور اور ڈکیت کا دوست چور ہی بنتا ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے نہیں میں بڑا پکا ہوں۔ حضرت آپ ایک کام کر لیں، کسی جواری، کسی شرابی، کسی ہیروئنچی، کسی ڈکیت سے ملاقات ہو جائے، ایک سوال کر لینا، یہ تمہیں عادت کہاں سے ملی، یہ تمہارے اندر یہ برائی کہاں سے آئی؟ بتائیں سب مل کے جواب کیا دے گا؟ جواب کیا دے گا؟ جواب بھی پتا ہے آپ کو، یہی جواب دے گا کہ دوستوں میں بیٹھا تھا انہوں نے لگا دیا، ارے اس کو لگا دیا تمہیں بھی لگا دیں گے۔ اچھا نہیں لگائیں گے نا تو ان پر تو لعنت برس رہی ہے نا، اب رحمت کی جگہ چھوڑ کر لعنت کی جگہ پر کیوں بیٹھنا ہے؟ تو پنجابی شاعر کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں۔ کہتے برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان ہے۔ اب تو خیر کم ہو گئی، ورنہ پہلے وہ چھری وغیرہ تیز کرتے تھے، محلوں میں دکان ہوتی تھی جہاں بہت ساری لوہے کی چیزیں وہ بناتے تھے تو چنگاریاں بھی اڑتی تھیں، دھواں بھی اڑتا تھا۔ کہتے ہیں لوہار کی دکان ایسی ہے ایسے برے بندے کی صحبت ہوتی ہے، کتنے کپڑے بچا لو کوئی نہ کوئی چنگاری تمہارے کپڑے میں سوراخ کر ہی دیتی ہے۔ اور ایسا ہی تو ہوتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی برائی دل میں آ جاتی ہے۔ اللہ کرے یہ بات دل میں اثر پڑ جائے اور آج وہ حدیث بھی سن لی کہ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہونے والے، اللہ کی رضا کے لیے الگ ہونے والوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب چلتے ہیں 6 بندے پر۔ فرمایا وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی گناہ کا موقع ملے، اس کو گناہ کے لیے آپشن دیا جائے اور وہ اس لیے چھوڑ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ آج کے دور میں تو لوگ گناہ کے اڈے ڈھونڈتے ہیں، یار بتاؤ تو صحیح کدھر جائیں؟ کراچی میں تو جاننے والے ہیں نا، کسی اور شہر میں چلتے ہیں، کسی اور ملک میں چلتے ہیں، ملک بدل کر شہر بدل کر حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ زمین میرے رب کی ہے، اس کی سماعت اور بصارت سے ہم کہیں نہیں چھپ سکتے، پھر کیوں ہم غلط کام کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ خوش نصیب وہ ہے جس کو اکیلے میں گناہ کا موقع ملے پھر بھی وہ اس لیے گناہ نہ کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور 7ویں نمبر پر میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں، شاید بائیں ہاتھ کو تو پتہ نہ چلے، باقی پورے کراچی کو ضرور پتہ ہوتا ہے۔ اب تو پہلے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کرنا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے۔ اچھا اب تو بس نہیں چلتا، ورنہ نماز میں بھی لائیو کیمرہ لگاتے کہ حضرت اتنے سجدے کیے، اتنی جناب نماز پڑھی، ہر چیز بتانی ہے لوگوں کو۔ وہ پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا تو بہت راشن بانٹا لوگوں نے، ایک تھیلا راشن کا 5 بندے اس غریب کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں، اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو نیکی کر کے
یار ویسے ایک بات ہے، یہ غور کرنا ہے، شیطان اتنا مردود ہے، پہلے ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا اور ہم کر لینا تو پھر اس کو چھپانے نہیں دیتا. اخلاص کی تعریف پتہ ہے علماء نے کیا بیان کی ہے؟ ذرا پک کر لے تو مزہ آ جائے گا. وہ جو بات کہنے جا رہا ہوں، علماء کہتا ہے اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح بندہ اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے. میں اور آپ چاہتے ہیں میرا گناہ کسی کو پتہ چلے؟ گناہ پتہ چلے بندہ فوراً چھپا لیتا ہے. نہیں بتانا چاہیے، گناہ بھی نہیں بتانا چاہیے، مگر نیکی بھی کیوں بتانی ہے؟ لیکن نیکی کرتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یار ابھی بتاؤں تو صحیح کہ میں نے روزہ رکھا ہے. اچھا روزہ باطنی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، رمضان کے علاوہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، آپ کے ماتھے پہ نہیں لکھا، لیکن روزہ رکھتے یہ پرابلم ہے کہ بتاؤں تو صحیح حضرت کو روزہ ہے. تو بس وہ حضرت آپ وہ بس ہمدہ کہہ سکتے ہیں بس پانی، بس جزاک اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے، بس وہ میرا روزہ ہے نا. جان بوجھ کے بتانا ہے میں رجب شعبان رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، ایک نفلی روزہ رکھ کے 3 مہینے کے روزے بھی بتا دیے. تہجد تو بندہ اکیلے میں پڑھتا ہے، مگر تہجد پڑھ کے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار بتاؤں تو صحیح آج تہجد پڑھ کے آیا ہوں. تو کسی کے سامنے وہ تھکا ہوا نا، بہت تھک گیا ہوں بھائی، خیریت؟ وہ میں تہجد سے اٹھ گیا تھا نا. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس وہ پنجابی وچ کہتے ہیں دل وچ ٹھنڈ پی گئی، اینو پتہ چل گیا کہ ساڈی تہجد پڑھی، اسی تہجد گزارنے. وہ اللہ کے بندو آپ نے اپنی عبادت ضائع کر دینی ہے اس طرح. تو ایک سوال چھوڑ کے چلے جاتا ہوں، بیان اب کافی وقت ہو گیا. 2 باتیں یاد رکھیے گا. جب بھی ریاکاری، یہ دکھلاوے کی بات ہوتی ہے نا، اس کو شرک اصغر کہا گیا. اس سے بچنا تو ہے، مگر پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ریاکاری پر ہم بیان سنتے ہیں ہمیں کوئی اور بندہ یاد آ رہا ہوتا ہے. یار آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، وہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے نا، وہ ساری نیکیاں بتاتا ہے، نام کے آگے حاجی بھی لگایا ہوا ہے، سب کو بتاتا ہے میں نے اتنے حج کیے ہیں. ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اس کی نیت جانیں کہ انما الاعمال بالنیات. کیا پتا وہ اچھی نیت سے بتا رہا ہو. آپ اپنے بارے میں سوچیں، کسی اور کو چیک نہ کریں کہ یار میں جو بتاتا ہوں، مجھے شوق ہے اپنی نیکیاں بتانے کا، سب کو بتانے کا، کہیں اس میں دکھلاوا تو نہیں ہے، کہیں یہ میری نیکی ضائع تو نہیں ہو جائے گی. اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دوسری اہم بات، ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس، میں اپنے سے بھی سوال کر رہا ہوں اور آپ اپنے آپ سے کر لیں، ہمارے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ بڑا اہم سوال ہے، اکیلے میں کیجئے گا، آپ ہل جاؤ گے. آپ جب غور کرو گے نا آپ ہل جاؤ گے کہ یار کچھ کام ایسا کیا ہی نہیں ہے، سب کو بتایا. جو 5 سال پہلے کیا وہ 5 سال بعد والے دوستوں کو بھی بتا دیا. جو 10 سال پہلے کیا تھا آج جو مل رہا ہے اس کو بھی 10 سال پرانا حج بتا رہا ہوں میں. کیوں؟ رب میں جانوں میرا رب جانے. کچھ تو ایسے اعمال کر لینا. تو اللہ کرے کہ ہم کبھی صدقہ دیتے ہوئے مدد کرتے. آپ کو پتا ہے کچھ بزرگان دین کا جب وصال ہوا نا، اس کے بعد ان غریبوں کو پتا چلا کہ ہمیں مدد کرنے والا کون تھا. ہر مہینے ان کے دروازے پر راشن پہنچ جاتا تھا، مگر ان کو یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ میرا جو ہے ہمیں مدد کون کر رہا ہے. جب بزرگوں کا انتقال ہوا نا تو اس کے بعد پتا چلا کہ جناب ہمارے دروازے پر جو راشن آتا تھا وہ ان کے گھر سے آتا تھا. پتہ ہی نہیں چلنے دیا. ہم تو جناب کسی کی مدد کر دیں تو جب تک اس پر احسان نہ جتائیں، اس کو بار بار یاد نہ دلائیں. یاد ہے نا چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، میں نے موٹر سائیکل دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا، میں نے قرضہ دیا تھا پھر تیرا کاروبار شروع ہوا. ہاں اپنی بہن کی شادی کے لیے آیا تھا، جہیز میں نے دیا. بار بار اسے چتلاتے ہیں. یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی دل آزاری والی بات. یہ تو صدقے ضائع کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. تو بہرحال آج میں نے 7 قسم کے لوگ بیان کر دیے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی اس میں نہیں ہے تو آج ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ضرور شامل ہونا ہے. انشاءاللہ ہم سب اللہ کے عرش کے سائے تلے جمع ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ ہمیں نبی پاک کے دامن میں اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں جمع ہونا نصیب فرمائے. اور ماشاءاللہ ایک خوبصورت اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والا ربیع الاول جو ہے جشن ولادت، وہ میرے آقا کا 1500واں جشن ولادت ہے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کا اپنے گھر چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے گھر بھی سجائیں، اپنے محلے بھی سجائیں اور انشاءاللہ اپنا دل بھی سجائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک کے لیے ایک تحفہ تیار کر لو.
ہر برتھ ڈے پر کسی کو تحفہ دیتے ہو نا. یہ تو آقا کا 1500واں برتھ ڈے ہے, تو کیا تحفہ دینا ہے؟ آقا کو پسند کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بن کر جشن ولادت منائیں گے, سچ بول کر جشن ولادت منائیں گے, جھوٹ چھوڑ کر جشن ولادت منائیں گے, فقط حلال روزی کما کر جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. اور پھر یاد رکھیں, ہم دنیا میں کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا اپنی حیثیت کے مطابق, سامنے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. ہم امتی ہو کر نبی پاک کو تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دیتے ہیں, اور وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں نا. جب وہ عطا فرماتے ہیں تو کیسے فرماتے ہیں؟ ان کی عطائیں کیسی ہے؟ چلو بریلی کے تاجدار اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں, حضور آپ بتائیے میرے آقا کی عطائیں کیسی ہیں؟ میرے رضا لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں مدنی نے, دریا دیے ہیں درد بہا. انشاءاللہ نبی پاک کے کرم سے خوب خیرات ملے گی. بس اچھے کہتے سنت پر عمل کرنے والے عاشق رسول بن جائیں, پھر خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور ایک اور اعلان تھا, فیضان نماز کورس, نماز کی بات ہو رہی ہے, دعوت اسلامی والے دیکھیں ہمیں پکڑ پکڑ کر فرض علوم سکھاتے ہیں. تو فیضان نماز کورس 27 جولائی سے فیضان قرآن مسجد جی ایریا UC4 ماڈل ٹاؤن میں ہو رہا ہے. اور اس 7 دن کا رہائشی, 7 دن آپ کو کھانا پینا رہنا سب فری ہے. اللہ کے واسطے آ جائیں, اپنی نماز ٹھیک کر لیں. یا آپ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی ساری ہماری غلطیاں ہیں. تو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے نگران صاحب موجود ہیں, ان سے رابطہ فرما لیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک دعا کے لیے بھی کہا گیا ہے. اب ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ حضرت اور حضرت کے گھرانے کے لیے دعا کے لیے کہا گیا. اللہ ہمارے حضرت صاحب کو درازیوں میں بالخیر عطا فرمائے, ان کے گھرانے کی خیر فرمائے, اور اس مسجد کو شاد و آباد فرمائے, اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے. اچھا اسی آمین یا رب العالمین, اسی محبت کے ساتھ بیٹھے رہیے گا. مجھے اصل میں 12 بجے ایک جگہ پہنچنا تھا, اب میں لیٹ ہو گیا ہوں. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اگلے بار کبھی آنا ہوا تو وقت لے کر آؤں گا, آپ سب سے ملاقات بھی کروں گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی مدینے میں ملاقات کروائے. اب آرام سے دیکھیں, مسجد میں شور شرابہ نہیں ہونا.